لفظ مصدر سے طلاق واقع کرتا ہے تو کون سی طلاق واقع ہوگی؟ بغیر نیت کی، اور نیت سے کون سے طلاق واقع ہوگی، ہے نا؟ تو ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، سمجھا اور ذہن میں رکھا۔ اب یہاں سے ہے اضافت طلاق کا بیان، ہے نا؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا کل کہ بغیر اضافت کے یعنی طلاق کو عورت کی جانب منسوب کیے بغیر محض طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ منسوب ہونا اشارتاً ہو، صراحتاً ہو، کسی بھی طریقے سے منسوب ہو۔ اگر وہ عورت کی طرف منسوب نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر وہ منسوب ہے تو منسوب کس طریقے سے ہے تو طلاق واقع ہے، اور کس طریقے سے منسوب ہے کہ طلاق واقع نہیں۔ سمجھ میں؟ تو ان سب چیزوں کا بیان یہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا جملتها وإلى ما يعبر به عن جملتي وقع الطلاق لأنه أضيف إلى محله۔ اور اگر شوہر طلاق کی نسبت کل مرأہ کی طرف کرے، یعنی بیوی کے کل اجزاء کی طرف کرے، یعنی کل کی طرف کرے یا اس طرف کرے جس کو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہہ لِأَنَّهُ أُضِيفَ إِلَى مَحَلِّهِ، اس لیے کہ طلاق یہ اپنے محل کی طرف منسوب ہے نا؟ کیونکہ محل طلاق بیوی ہے اور اس کی طرف منسوب ہے، طلاق تو واقع ہونی ہے کہ نہیں؟ اور جو دے رہا ہے شوہر کوئی غیر تو نہیں دے رہا ہے نا؟ تو اہلیت اور محلیت اور طلاق کی اضافت محلیت کی طرف چونکہ پائی جا رہی ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔ سمجھ میں؟ اور کہہ رہے ہیں جیسے کل مرأہ کی طرف اگر یعنی بیوی کے کل اجزاء کی طرف طلاق کا منسوب ہونا کیسے ہوگا؟ تو کہا وہ جیسے شوہر کا بیوی سے انت تعلقن کہنا، اس لیے کہ تا ضمیر جو بارز ہے لیکن متصل ہے، لیکن یہ کس کی ہے؟ لیکن تو مؤنث کیا ہے؟ اس سے کل مرأہ مراد ہے، ٹھیک ہے؟ انتی میں جو تا ہے اس سے کیا ہے؟ کل مرأہ مراد ہے نا، جملہ مرأہ مراد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تی جو ہے یہ تا ضمیر جو ہے وہ صرف عورت کے بال، ناخن، ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ کسی ایک عضو پر دلالت کرے، بلکہ جملہ اعضاء پر اس کی دلالت ہوتی ہے، پوری ذات مراد ہوتی ہے۔ سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ تا جو ہے وہ مرأہ کے ضمیر ہے کہ نہیں؟
یعنی کہ مؤنث کی ضمیر ہے، تو پوری ذات مراد ہو گئی، لیکن اس سے تو پوری ذات کی طرف اگر طلاق منسوب ہو تو بہرحال پڑھنی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا، کسی ایسے جز کی طرف منسوب کرے طلاق جس کی تعبیر کلے یعنی پوری ذات سے کی جاتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کل مرأہ سے کی جاتی ہے، سمجھ میں؟ جیسے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا وَيَقُولُ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ، جیسے شوہر کہے کہ تیری گردن کو طلاق، تیری گردن طلاق والی ہے، یعنی تیری گردن کو طلاق، یا عُنُقِكِ طَالِقٌ، تیرے گلے کو طلاق، یعنی تیرا گلا طلاق والا ہے، اور راسو کی طالقن، کہ تیرے سر کو طلاق، اور روحی کی یا تیری روح کو، اور بدنی کی یا بدن کا ہے کہ طالقن سب جگہ ہے، تو تیرے بدن کو طلاق، جسد کا تیرے بدن ہے نا، اس پہ بھی جسد تن بدن ہے کہ نہیں، اور یا طلاق فرج کی ہے کہ نہیں، شرمگاہ کو طلاق، اور وجہ ہے نا، وجہ کی تیرے چہرے کو طلاق، ٹھیک ہے؟ تو چاہے عنق کا لفظ نکالے، رقبہ کا لفظ نکالے، تو یہ الفاظ یعنی رقبہ ہے، راس ہے، بدن ہے، جسد ہے، فرج ہے، وجہ ہے، یہ ایسے اعضائے مرأہ ہیں جن کی تعبیر کل مرأہ سے کی جاتی ہے، سمجھ میں؟ رقبہ بول کر کے جز ہے، یہ انسانی بدن کا جز ہے، لیکن اس سے کیا ہے، پوری کی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، لیکن جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا گردن آزاد کرنا، تو کیا صرف گردن آزاد کی جاتی ہے؟ بتائیے بھائی، گردن سے مراد کیا ہے؟ پوری ذات ہے نا۔ جسد کا ہاں، جسد کا معنی کیا؟ جسد معنی بدن، تن، باڈی ہے کہ نہیں؟ بدن اور جسد کا معنی، ارے بھائی الفاظ بدل کر کے کہے، بدن کہے تب بھی بدل پڑ جائے گی، جسد کہے تب بھی پڑ جائے گی، بدن سے بھی بدن مراد، جسد سے بھی جسد ہے نا، بدن مراد، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، لأنه يعبر بها عن جميع البدن، اس لیے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جن سے جمیع بدن کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی جمیع بدن کو مراد لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے لیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں جسد اور بدن میں تو کوئی بولنے کی بات نہیں کہ مراد ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا کسی دلیل کی ضرورت، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وہی کہہ رہے جسد اور بدن تو یہ بالکل ظاہر، ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی بدن بول کر کے پوری ذات، کیونکہ پوری ذات کیا ہے، بدن میں شامل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ بھائی جسم کا جو بھی عضو ہے وہ بدن میں ہے کہ نہیں ہے، بدن ہی سے اس کا تعلق ہے نا، ایسے جسد سے کیا ہے، جسم کا کوئی بھی عضو ہے اس کا تعلق کیا ہے، جسد سے ہے، تو بدن بھی کیا ہے، جسم کے ہر جز پر بولا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جسد بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن اور جسد کیا ہے، یہ کل جسم کو شامل ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اب کہہ رہے وہ قضا غیرہما، اور یہی حال ان کے علاوہ جو الفاظ یہاں پر بیان ہوئے ہیں ان سے بھی کیا ہے مراد دیا جاتا ہے، کل ذات مراد ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو گردن آزاد کرنا، تو گردن آزاد کرنے سے کیا مراد ہے، پوری ذات ہے کہ نہیں؟ ایسے ارشاد ہوا کہ ان کی ہے نا، ان کی گردنیں جھک گئی، ان کے گلے جھک گئے، ان کی گردنیں جھک گئی، تو یہاں پر کیا ہے، گردن سے مراد کیا ہے، ان کی ذات مراد لی گئی ہے، سمجھ میں؟ یہ کیسے مراد، کیسے مراد؟ ہاں بھائی، آپ بتائے تھے نا کہ گردن کو طلاق، تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے مطلب
آپ نے بتائے تھے نا طلاق کے بارے میں، گردن کو طلاق بتائے تھے نا آپ نے، بتایا تھا کہ بتایا ہے ابھی؟ بتا رہے ہیں ابھی ماضی قریب ہے نا، آپ ایسا بیان کریں جیسے کہ 3-4 دن پہلے بیان کیا ہے میں نے، ماضی قریب کے لیے بتایا ہے ابھی نا۔ جی تو گردن کو طلاق، تو یہ رقبہ کا لفظ طلاق منسوب کر رہا ہے وہ بیوی کے رقبہ کی طرف، تو بیوی کی رقبہ ہے نا، بیوی کا جو رقبہ ہے ایک کی رقبہ مؤنث میں، تو اس میں جو ہے رقبہ بول کر کے کل ذات چونکہ مراد لی جاتی ہے نا، جیسے اس کی مثال دے کر کے بتایا کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گردن آزاد کرنا ہے، تو گردن آزاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ پوری ذات نا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی بیوی سے رہنا، کیا کہا اس نے؟ رقبۃ کی تعلق ذات پر طلاق واقع ہو، ہے کہ نہیں؟ طلاق کا واقع ہونا صرف گردن پر نہیں ہوگا، بلکہ گردن تو لفظ نکالا ہے اس نے، لیکن رقبہ ایک ایسا جز ہے، ایسا ہے نا، ایسے جز کا نام ہے جس جز کے نام کو بول کر کے کل ذات کو مراد لیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی بنی؟ ذات جب مراد ہو، جب پوری ذات مراد ہو گئی تو طلاق واقع ہونی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ طلاق کی نسبت ہو گئی گویا کہ ذات کی طرف، تو نسبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر کہے کہ تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، تو اس نے کہا کیوں نہیں، تو حالانکہ اس نے لفظ طلاق بھی نہیں نکالا، لیکن نسبت پائی گئی نا۔ اگرچہ اس نے میری بیوی یا اس کو نام لے کے لیکن کچھ بھی ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن چونکہ سوال کے جواب میں اس نے یہ بات کہی ہے تو نسبت پالی گئی، طلاق کی نسبت ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے دوسرے والے کالم یہ پہلے کالم تعالیٰ، دوسرے میں وہ کالا فضل میں وہ کالا سے مراد اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ارشاد باری تعالیٰ سمجھ میں۔ تو کفارے کے بارے میں تو ماشاءاللہ آپ نے بارہا یہ پڑھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کفارے یمین ہے، کفارے زہار ہے کہ نہیں؟ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کفارے صوم ہے، تو اس میں کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا۔ تو گردن آزاد کرنا سے کیا ہے؟ غلام یا باندی آزاد کرنا، یہ پوری ذات ہوتی ہے، نہ کہ صرف گردن مراد ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر یعنی عربیوں میں رقبہ بول کر کے ذات مراد لینا بالکل شائع اور ظاہر ہے۔ سمجھ آئی؟ اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی گردنیں خضوع کرتے ہوئے یعنی عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے جھک گئی۔ تو خاضعین یہ کیا ہے؟ خاضعین بولو، یہ ذوی العقول کی جمع ہے، سمجھ میں آئی؟ اور کیونکہ ذوی العقول کی جمع خاضعین کے وزن پر لائی جاتی ہے، اگر یہاں پر عنق مراد ہوتی، گردن مراد ہوتی تو خاضعہ لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ غیر ذی روح کی جمع کیسے خاضعین کے وزن پر نہیں آتی، سمجھ میں آئی؟ واو نون یا نون کے ذریعے جو یہ تو خاضعین کیا ہے؟ حالت ہے نا نصبی میں ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ یا نون ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا نا جمع کا اعراب حالت نصبی اور جدی میں، ورنہ اگر حالت رفعی میں ہوتا تو واو نون، تو واو نون ہو یا نون ہو، اس کے ذریعے جو جمع لائی جاتی ہے وہ کس کی لائی جاتی ہے؟ ذوی العقول کی لائی جاتی ہے نا، ذی روح کی لائی جاتی ہے، سمجھ آئی؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنا تو لفظ بولا گیا ہے، لیکن کیا ہے مراد اس سے؟ پوری پوری ذات ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جمع ہے خاضعین، لیکن کہ ان کی گردنیں خضوع کرتے ہوئے جھک گئی، عاجزی انکساری کرتے ہوئے جھک گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ذوی روح نذیرو کی ہے. اس کا مطلب یہاں پر آناق سے پوری پوری ذات مراد ہے. سمجھ میں آئی؟ ورنہ یہ جمع خاضعین نہ لائی جاتی، بلکہ اگر آناق ہی معتبر ہوتا، لفظ آناق ہی کا اعتبار ہوتا تو خاضعہ جمع ہے نا، خاضعہ لائی جاتی. سمجھ میں؟ جمع کے طور پر کیوں؟ کیونکہ اس کی آناق کی جمع ہے نا، آناق کی صفت جو ہے وہ خاضعین کے طور پر جمع استعمال نہ ہوتی، کیونکہ یہ جمع جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے لائی جاتی ہے. آپ تو پڑھ چکی ہے نا میں نے، پڑھی ہے نا، ذوی العقول کی جمع لائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ ابھی کیا پڑھ رہی ہیں؟ رضاوی شریف پڑھ چکی ہیں؟ نہیں پڑھ رہے. اچھا ہاں یار سوری، فضیلت ہاں فضیلت میں پڑھیں گے. دیکھیے ہاں فضلت آنا تو وہ قال علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب یہاں پر ہر ورڈ کو کیا ہے، یعنی جتنے بھی اجزاء یہاں پر متن میں بیان ہوئے ہیں ان تمام اجزاء کی مثال دے کر کے یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ اجزاء ایسے ہیں کہ ان کو بول کر کے کل ذات مراد لی جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ تو ہر ایک پہلے رقبہ کی مثال دے دی ہے نا، آنا انہوں آ گیا اس کے اندر. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے نا فروج کی مثال دی کہ لعن اللہ الفروج علی السروج، زینوں پر سوار ہونے والی فروج پر اللہ کی لعنت ہے. سمجھ میں؟ یعنی کہ سواری کرنے والی، تو سوار جو ہوتی ہے وہ پوری پوری مرأہ ہوتی ہے، نہ کہ ہے نا فروج بول کر کے یہاں پر زوات مراد لی گئی، زوات الفروج ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے جنوں پر سوار ہونے والی فروج پر، یعنی کہ پوری پوری ذات مراد لی گئی ہے. وہ یقال ہے کہ نہیں، کہا جاتا ہے فلان راتو. ارے زین ہے نا، ارے سروج آپ پڑھ چکے ہیں نا بہنی. زین جو گھوڑے کی ہوتی ہے زین، سمجھ میں؟ ہاں تو اس پر اگر کوئی مطلب یہ نہیں سواری کرنے والا ہے نا، سواری سوار ہونے والی عورتوں پر تو فروج کہا گیا ہے، لیکن زوات الفروج مراد ہے. سمجھ میں آئی؟ تو عورتوں پر اللہ کی لعنت، کیونکہ یہ سب سواری وغیرہ کرنے مردوں کو شوبہ دیتا ہے نا، مردوں کے ہاں وہ تو ضرورتاً آج کے تحت کیا ہے کچھ چیزیں روا رکھی گئی ہیں، جیسے اسکوٹی وغیرہ چلانا ہے نا، کیونکہ بھائی اس کے کیا ہے دیگر چیزوں میں کیا ہے زیادہ بھی پردگی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں پردہ. لیکن کب ہے پردہ؟ جبکہ پردے کے طریقے سے رکھا جائے نا، خود ہی بالکل ظاہر کریں تو یہ بے پردگی ہے، اور اس طریقے سے کرنا ناجائز ہے کہ نہیں؟ اسکوٹی چلا رہی ہیں، بائک چلا رہی ہیں ہے نا، ہوائی جہاز نہیں چلا رہی، سمجھ میں؟ پائلٹ بننے کی کوشش نہ کریں. ایک تو کریلا کڑوا تھا، اوپر سے نیم چڑھا ہے کہ نہیں؟ ایک تو ان کی سواری بھی نہیں ہے اور اوپر سے ناقے سلک لیں. مطلب اب کہیں پر بھی کچھ بھی دھیان سے کب بریک مارنے چاہیے، کب کون سی اسپیڈ رکھنی چاہیے، اور غلطی اس کے باوجود بھی اپنی نہیں سامنے والی. غلطی ہو ہوتا ہے، غلطی ماننا، نہ ماننے والے کی کوئی غلطی ہوتی ہے نہیں نا بھائی، جب مانی نہیں دے تو غلطی کہاں. بہرحال ہٹا اسکوٹی لے کے مطلب بہرحال کچھ ہوتے ہیں ایسے ہے نا، لا کر کے ٹھوک دیا. ارے دیکھ کے چلاؤ، یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا ہے. ارے نقصان تیرا اور میرا وہ کٹارے کا نقصان ہوا، جو میرا نقصان جو ہوا وہ بہرحال مطلب اپنی غلطی نہیں
لیکن میرا نقصان ہو گیا ہے دیکھ رہی، لیکن ٹھوکا کس وہ نہیں دیکھ رہی. بہرحال تو وجود چلائے بھی تو سوچ سمجھ کر کے کس طریقے سے اس کے رولس طریقے ہیں وہ معلوم کر کے چلیں. ٹھیک ہے، کیسے کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے، کیا کر کے چلنا چاہیے وغیرہ وغیرہ سیکھ ساتھ کر کے. کہ نہیں، بہرحال لعن اللہ الفروج علی السروج وہ یقال، اور کہا جاتا ہے فلان راس القوم وجہ العرب. لیکن کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم کا سردار ہے نا، وجہ العرب، اور عرب کا سردار ہے. عرب کا چہرہ انسان کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز، انسان کے بدن میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور اشرف چیز ہے وہ وجہ. لیکن وجہ ہی تو ہے چہرہ. تو راس القوم، راس سے مراد کیا ہے؟ صرف سر ہے. بڑے سر آ گئے جیسے بولتے ہیں نا اسکولوں میں، تو بڑے سر، تو کیا بڑا سر ہوتا ہے ان کا؟ کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ نہیں نا. تو مراد ہوتی ہے ان کی پوری پوری ذات، نہ سر بول کر کے، لیکن وہ سر جناب کے معنی میں ہوتا ہے. لیکن یہ وہ سر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو سر سے مراد ہیڈ ہے کہ نہیں؟ تو سر بول کر کے پوری ذات مراد لی جا سکتی ہے. سمجھ میں؟ جیسے کہ یہ عربی مقولہ پیش کیا کہ کہا جاتا ہے، عربیوں کا کہنا ہوتا ہے فلان راس القوم، کہ فلاں قوم کا راس ہے نا. تو سر سے کیا مراد ہے؟ نہیں، سردار ہے. تو سردار جو ہوتا ہے کیا صرف سر ہوتا ہے؟ پوری پوری ذات ہوتی ہے نا سردار. تو کہہ رہے وہ وجہ العربی، اور فلاں کیا ہے؟ اس کا بھی تعلق فلاں سے ہے کہ فلاں وجہ العرب ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہ عرب کا سردار ہے. لیکن عرب کا پیشوا ہے، مقتدا ہے، اصل ہے. لیکن کیونکہ وجہ ہی کیا ہوتا ہے؟ پوری پوری ذات میں اصل ہے، اس لیے وجہ کا نام دے کر کے پوری ذات مراد لی جا سکتی ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے ہیں. لیکن تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے، تو کیا صرف چہرے کو؟ پوری پوری ذات کو نا. سمجھ میں آ رہی؟ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں نہیں، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. وجہہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اللہ ان کے چہرے کو مبارک رکھے، اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے. تو کیا مطلب ہے؟ صرف چہرے کو؟ پوری پوری ذات مراد ہوتی ہے نا. جی. تو یہ وجہ بول کر کے بھی ذات مراد لی جا سکتی ہے، راز بول کر کے بھی ذات مراد لی جا سکتی ہے. وہ ہلاکہ روح ہے اور اس کی روح ہلاک ہو گئی. روح بول کر کے بھی ذات مراد لی جا سکتی ہے. مراد کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذات ہلاک ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ روح جوہر ہے، اصل ہے. روح سے انسانی جسم قائم ہے نا. انسانی جسم کی تدبیر جو ہوتی ہے، اس کے کام کاج جو ہوتے ہیں، اس کے انتظامات جو ہوتے ہیں، اس کی کارکردگیاں جو ہوتی ہیں ہے نا، وہ اس کس سے ہے؟ روح سے قائم و دائم ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اگر روح ہے تو وہ ہے، وہ نہیں تو وہ نہیں. سمجھ میں؟ تو روح اصل ہے، تو اصل بول کر کے کبھی کبھی پوری پوری ذات مراد لی جا سکتی ہے. سمجھ میں؟ تو حالانکہ روح ہو کس کے معنی میں لیا جاتا ہے؟ بمعنی نفس ہو، یعنی کہ اس کی ذات ہلاک ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بہنی؟ جی. ومن هذا القبیل الدم، اور اسی قبیل سے یعنی کہ جز بول کر کے کل مراد لی جانے کی قبیل سے کیا ہے؟ دم بھی ہے، خون. خون بھی انسان کا اصل ہے. بغیر خون کے انسان کا وجود ہو سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں. پانی نہیں نا. خون بھی کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا کہ دمو کی تعلق تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق ہے نا، اسی قبیل سے خون بھی ہے الدم. تو کوئی دمو کی تعلق کہے گا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. کہا جاتا ہے دیکھیے دمہ حدرن، ٹھیک ہے نہیں، اس کا خون باطل ہے، یعنی وہ فالتو آدمی ہے، پوری پوری ذات. تو نہیں، وہ کام کا آدمی نہیں ہے، اس کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے. سمجھ میں آئی؟ تو دم بول کر کے ذات مراد لی جاتی ہے. سمجھ میں آئی؟ وہ زندہ رہے یا مر جائے. سمجھ میں آئی؟ تو دمہ حدرن، اس کا خون کیا ہے؟ باطل ہے، یعنی اس کی ذات باطل ہے. تو دم بول کر کے ذات مراد لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہ منہ نفس، اور اسی سے نفس بھی ہے. نفس کے کئی معنی آتے ہیں. نفس کا معنی جان بھی ہے، نفس کا معنی ذات بھی ہے، خون بھی ہے، دل بھی ہے، سانس بھی ہے. لیکن
تو منہ النفس، تو اگر کوئی کہہ رہا نفس کی تعلق، تیرے نفس کو طلاق، تیری سانس کو طلاق، سانس نہیں سانس، ٹھیک ہے نا، بولے ورنہ سانس کو دینے سے سانس کو کہتے تو نفس کی تعلق ہے، تو نفس بول کر کے ذات مراد دی جاتی ہے، سمجھ میں؟ جیسے کہ جاءنی زید نفسہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، زید بذات خود آیا میرے پاس، وہ ظاہر، اور یہ بات بالکل ظاہر ہو باہر ہے، سمجھ میں آئی؟ کہ نفس جو ہے ذات کے معنی میں ہونا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے، جو عربی کا ایک ابتدائی طالب علم ہے، اے بی سی ڈی والا جو طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ نفس سے ذات مراد لی جاتی ہے، سمجھ میں آئی؟ اس نے ابھی صرف ابھی کیا ہے یہ جیسے کہ ابھی وہ فیض الادب ہے نا، فیض الادب میں موقع تاکید پڑھتے ہیں، وہاں پڑھتے ہی آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر ذات مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور جو جہاں پر بھی آپ کو پڑھایا گیا کسی بھی کتاب میں، تو وہاں پر فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوئی کہ نفس سے مراد ذات لی جا سکتی ہے، سمجھ میں آئی؟ تو عربی کا ایک ہے نا پیدل آدمی بھی کیا ہے نفس کے معنی کو بتا سکتا ہے کہ نفس سے ذات مراد نہیں جا سکتی، سمجھ میں بالکل ظاہر ہے۔ وکذالک ان طلق جزءا شائعا مثل ان يقول نصف کی او ثلث کی طالق، لان الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره، وكذا يكون محل للطلاق الا انه لا يتجزا في حق الطلاق فيثبت في كل ضرورة۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی بیوی کی جزء شائع کو طلاق دے، جیسے اس کو ہے نا یہ کہہ کر کے طلاق دے کہ تیرے آدھے کو طلاق ہے کہ یا تیرے تہائی کو طلاق، تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کذالک سے وہی مراد ہے کہ یوں ہی، یعنی کہ جس طریقے میں بتایا گیا کہ جملے مرعا کی تعبیر جس سے ہو سکتی ہے اس کی طرف منسوب کر کے طلاق دے، یا ایسے جز کی طرف منسوب کر کے طلاق دے جو ہے نا کل سے معبر ہیں، یعنی جن کی تعبیر کل سے کی جاتی ہے، تو طلاق جس طریقے سے ان الفاظ سے پڑ جاتی تھی، اسی طریقے سے ایسے کسی لفظ کو اس نے ذکر کیا جو جزء شائع ہے، تو ایسے لفظ کو اگر منسوب کر رہا ہے، ایسے لفظ کی طرف، ایسی چیز کی طرف اگر منسوب کر رہا ہے طلاق کو، تو طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ جزء شائع جیسے کہ کہا 34 ہو گئے بھائی، چلو حاضری لے لیجیے نا، مائک آف کر لیجیے پہلے۔ جس میں شرائط کیے ہوئے ہیں، سمجھیں یہ غیر متعین جز ہے، ابھی تک جو الفاظ بیان ہوئے وہ کیا ہے دلالت کرنے والے الفاظ تھے، ہاں بھائی، آپ حاضری لیتے وقت مثل ان یقول نصف کی اور ثلث کی تعلق، ٹھیک ہے نہیں؟ یوں ہی اگر کہنا وہ جزء شائع کو طلاق دے رہا ہے، جیسے کہ کہتے ہوئے نصف کی تعلق اور ثلث کی تعلق، تو طلاق واقع ہونی ہے، کیوں؟ لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات، اس لیے کہ جزء شائع جو ہے یہ تمام تصرفات کا محل ہے، کالبیع وغیرہ، جیسے کہ بیع لیکن اور اس کے علاوہ، سمجھ میں آ رہی ہے بنی؟ یعنی کہ ارے بھائی آدھا غلام کی بیع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے، دو آدمی تو غلام خریدتے ہیں، بتائیے جزء شائع یہ ہے کہ نہیں؟ تصرفات تصرف ہے کہ نہیں؟ تصرف کا حق ہے نا، دونوں آقاؤں کو تصرف کا حق ہے نا، دونوں آقاؤں سے کام کرا سکتے ہیں نا، تو بیع کا ذریعے تصرف کا محل بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے نصف، حالانکہ دونوں نے آدھا آدھا خریدا ہے، لیکن کیا آدھا خریدنے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آدھا یعنی کہ دھڑ سے اوپر مطلب کمر سے اوپر میرا ہے، کمر سے نیچے تمہارا ہے، ایسا غلام ہے، ایسا ہوتا ہے مطلب نہیں آدھا غلام خریدتے ہیں، اب تو بڑی ہے نا، اشتریتو اور ملکتو کا فرق بھی
خریدوں اگر میں مالک ہوں. ہاں غلام کا تو غلام آزاد ہے. تو مالک ہونے میں کیا ہے, خریدنے میں کیا ہے؟ خریدنے میں ہے نا ایک بار کی جمع ہونا کوئی ضروری نہیں, ٹھیک ہے نہیں. اور مالک ہونے میں ایک لفظ جمع ہونا ضروری ہے. بہرحال اب مثالیں تو ماشاء اللہ بارہا بے شمار پر شاعری جو ہے یہ تمام تصرفات کا محل ہے, جیسے کہ بیع اور اس کے علاوہ فقط یکون محل للطلاق. تو یوں ہی یہ کیا ہے, طلاق کا بھی محل جزء شاعر بن سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ طلاق میں ہے نا, طلاق کے حق میں کیا ہے تجزی ہوتی نہیں, سمجھے؟ طلاق میں تجزی ہے, تقسیم ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں, طلاق نہیں ہوتی نا. کہ اب کیا ہے اس کے آدھے کو بھلے غیر متعین ہے لیکن صرف آدھے کو طلاق ہو نہیں نا, بلکہ کیا ہے پوری ذات میں وہ سرایت کر جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کرے بدو فی ضرورتاً, تو بدیہی طور پر یہ کل کے لیے ثابت ہوگی طلاق. سمجھ میں سمجھ میں آ رہی ہے. اب تک وہ الفاظ بیان ہوئے ہے نا, وہ اجزاء بیان بھی کہہ لیجیے کہ جو اجزاء طلاق کا محل بن سکتے ہیں, یعنی ان اجزاء کی طرف منسوب کر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہاں سے ان اجزاء کا بیان کریں گے جن کی طرف